آله وأصحابه أجمعين ما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا إن نظر كل يوم 100 مرة. قال: الله أكبر وأطيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، پرسوں حقوق العباد کی پوری تفصیل آئی تھی اور اس میں اشارہ کیا گیا تھا کہ حقوق العباد میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں. اس میں سے ایک شکل کی تفصیل کل آ چکی ہے. حقوق العباد میں سب سے زیادہ جس کو مقام حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، وہ والدین کا حق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے زیادہ مقدم والدین کے حقوق ہیں. انسان اگر غور کرے تو اس دنیا میں والدین سے زیادہ عظیم دولت اور عظیم نعمت کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت سب کا خالق ہے، مالک ہے، وجود بخشا ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کے حقیقی خالق و مالک. لیکن ہمارے والدین جن کے کوکھ سے، جن کے بطن سے ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے، وہ ہمارے مجازی خالق ہیں، دنیا میں آنے کا وہ ذریعہ ہے، ہمارے وجود کا وہ دونوں سبب ہے. لہذا تقاضا یہ ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. اگر قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی ہدایات نہ بھی ہوتی تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اس لیے کہ ہم انہی کی وجہ سے اس دنیا کے اندر آئے. علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا کا ہر ایک انسان دوسرے انسان سے تعلق قائم کرتا ہے، رشتہ داری قائم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ضرور ہوتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دوسرے انسان سے تعلق رکھے، رشتہ داری نبھائے اور اس کا کوئی ذاتی مقصد نہ ہو، ذاتی غرض نہ ہو اور ذاتی کوئی فائدہ نہ ہو. ہر ایک انسان کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوا کرتا ہے. لیکن والدین کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ والدین جب اپنے اولاد کے ساتھ تعلق قائم رکھتی ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، تو ان کی محبت بے غرض ہوتی ہے. ان کی محبت میں ذاتی کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلق متعلق نہیں ہوتا ہے. والدین اپنی اولاد سے بے غرض محبت کرتے ہیں. جبکہ انسان بیوی سے محبت کرے ان کا مقصد ہوتا ہے، انسان دوسرے انسان سے محبت کرے اس کا مقصد ہوتا ہے، دوسرے بھائی سے محبت کرے کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے. لیکن والدین جب اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، ان کا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور پرستش کے بعد اس دنیا میں کسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ اور اچھا تعلق قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو والدین کی ذات ہے جن کے ساتھ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی پرستش کے بعد اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے بعد والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، ان کی بات کو سنی جائے اور ان کے حکم کو بجا لایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس دھرتی پر اگر والدین ہم سے راضی اور خوش ہیں تو ہمارا خدا بھی راضی اور خوش ہے، اور اگر اس دھرتی پر ہمارے والدین ناراض ہیں تو پھر عرش پر ہمارا خدا بھی ناراض ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہماری زندگی والدین کے تئیں کیسی گزرتی۔ انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے، والدین کی کتنی محنتیں ہوتی ہیں، رات میں چیختا ہے، چلاتا ہے، ان کی اماں اور ان کی والدین اپنی نیند کو قربان کر دیتی، سارے آرام اور راحت کو اپنے چھوٹے بچوں کے لیے قربان کر دیتی ہے، پوری نیند کو قربان کر دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بچہ جو بڑا ہوتا ہے اسی تقاضے کے مطابق والدین اپنی زندگی کو ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، شادی بیاہ کے رسم و رواج میں آ جاتا ہے اور ان کے بھی بچے ہو جاتے ہیں تو پھر والدین کے لیے اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے، اچھا تعلق نہیں رکھتا ہے، اچھا برتاؤ کا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، والد کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، والدہ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں اور ان کی کئی اولادیں ہوتی ہیں، تو کوئی بچہ یہ نہیں چاہتا ہے، کوئی لڑکا یہ نہیں چاہتا ہے کہ والدین ہمارے ساتھ رہیں۔ اس میں تقسیم کا معاملہ ہو جاتا ہے، ہر ایک میں 6 گوئیاں ہونے لگتی ہیں، والدہ کو تم رکھو، والد کو میں رکھتا ہوں۔ اگر دونوں زندہ ہیں، بسا اوقات اس میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ڈیوائیڈ ہونے لگتا ہے، تقسیم کا معاملہ ہونے لگتا ہے۔ ایک شام تم والدہ کو کھلاؤ، دوسرے شام میں کھلاتا ہوں۔ یہی والدین کے پاس جب 6 اولاد اور 10 اولادیں ہوتی ہیں تو یہ دونوں مل کر ان کو بہت بہتر طریقے پر پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ والدین اس میں ڈیوائیڈ اور تقسیم کا معاملہ نہیں کرتے۔ تو والدین اپنے سارے بچوں کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے بچے جب ہوتے ہیں 6 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں، جب والدین کی دیکھ ریکھ کی باری آتی ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی باری آتی ہے تو 6 اولاد، 7 اولاد، 8 اور 10 اولاد 2 بوڑھے شخص کو پالنے کے لیے تیار۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ معاملہ بالکل نقد ہوتا ہے، اس میں ادھار تو چلتے ہی نہیں ہے۔ جو بھی انسان جس انداز سے اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اچھا تعلق رکھتا ہے، ان کو ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کی اولاد کے ذریعے بھی ان کی خدمت کرواتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے برعکس بھی دکھلا دے۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب وہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی ہے تو ان کا باشعور بچہ بھی اسے دیکھتا رہتا ہے کہ میرا ابا اپنے ابا کے ساتھ یہ کر رہا ہے، میرا ابا اپنی والدین کے ساتھ یہ کر رہا ہے، لہذا جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ 100% تجربہ ہے کہ اس کے اندر معاملہ بالکل نقد ہوتا ہے، ادھار کا کوئی گزر نہیں۔ جیسا انسان کرتا ہے ویسے انسان پاتا ہے۔ آج کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں جو روتے ہیں، بلکتے ہیں اور اپنے اولادوں کے لیے بہت زیادہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ ان کی زندگی کا بھی اگر جائزہ لیا جائے، ٹٹولا جائے، تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا ہے، کڑھن کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اور پریشانی کے ساتھ ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بدلے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، کوئی نعمت اس کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ ایک تابعی ہے جس کا نام ہم نے آپ نے سنا ہو، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو اور ان کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں اللہ کے حبیب کی زیارت کروں، ملاقات کروں اور صحابی بننے کا شرف حاصل کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت اویس قرنی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر ہوں اور صحابیت کے شرف سے مشرف۔ انہوں نے اللہ کے حبیب سے اجازت چاہی کسی کے ذریعے اور کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آؤں اور آپ سے استفادہ کروں، لیکن میرے ساتھ میری بوڑھی والدہ ہے جس کو میری خدمت کی اشد ضرورت ہے۔ اب آپ یہ بتلائیں کہ میں والدہ کی خدمت کروں یا آپ کے پاس آ کر صحابیت کا شرف حاصل کروں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے والدہ کی خدمت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، ان کی زیارت اور صحابی بننے کا شرف، یہ کس قدر غیر معمولی مقام ہے، لیکن اللہ کے حبیب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ انہوں نے پوری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کی، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے والدہ کی خدمت کے نتیجے میں ایسا مقام دیا ہے، ایسا مقام دیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں کہ قرن کا ایک انسان آئے گا، ایک آدمی آئے گا جو فلاں صفت کا ہوگا، فلاں خلیے کا ہوگا، فلاں رنگ کا ہوگا، تم ان سے اپنے متعلق دعا کروانا۔